الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آج جس موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ آج کے ہمارا موضوع بغض و کینہ ہے۔ محترم ناظرین، کچھ گناہوں کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے قتل، چوری، غیبت، رشوت، شراب نوشی وغیرہ وغیرہ، اور کچھ گناہوں کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، جیسے حسد، تکبر، ریاکاری، بدگمانی۔ بہرحال گناہ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری پانے اور اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنا باطن ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنا باطن بھی ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف توجہ فرماتا ہے، تمہارے دلوں اور تمہارے جو ہے اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی جس جگہ دل پہ نظر فرماتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن، اپنے دل کو بھی ہم صاف کریں۔ تو محترم ناظرین، بہت سارے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، یعنی جن گناہ کو تعلق ظاہر سے اور جن کا باطن سے ہے، اگر دیکھا جائے تو باطنی گناہوں سے بچنا ظاہری گناہوں کی بنسبت زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ ظاہری گناہ تو ہمیں سروں کی آنکھ سے نظر آتے ہیں، لیکن باطنی گناہوں کا ادراک اتنی آسانی سے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں ظاہر میں نظر آتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو باطنی گناہ ہیں ان میں سے ایک بیماری اور ایک گناہ بغض و کینہ ہے۔ اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کینہ کسے کہتے ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، کون سا کینہ زیادہ برا ہے اور اس کا علاج کیوں کر ہو سکتا ہے، کس سے کینہ رکھنا واجب ہے۔ یاد رکھیں، کینہ جو ہے یہ صرف امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نہیں، یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ بیماری، یہ مرض، یہ گناہ موجود رہا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنا، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا، نیز آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے
اور پھر فتنہ فساد بن جائے۔ تو محترم ناظرین، اس روایت سے پتہ چلا کہ بغض و کینہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے امت کو خبردار کیا ہے کہ تمہیں جو ہے پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ اسی طرح محترم ناظرین، ایک اور روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالکۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے بلکہ یہ دین کو مونڈتی ہے، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے بیماریاں، یہ گناہ۔ اس حدیث کی تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کے دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ کبھی انسان بغض و حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی انہی دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، بغض و کینہ ہے کیا؟ اس کی تعریف ہے کیا؟ کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ لسان العرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 888 کے اندر یہ کینے کی تعریف موجود ہے۔ کینہ کہتے ہیں دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کتاب ذم الغضب والحقد والحسد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223 میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کینے کی تعریف کرتے ہیں کہ الحقد ان یلزم قلبہ استثقالہ والبغضۃ لہ والنفار عنہ وان یدوم ذلک ویبقا۔ یعنی کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے ملنے سے کتراتے ہیں، اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ویسے ہی کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا تو یہ کینہ نہیں کہلائے گا۔ یاد رکھیں مسلمان سے بلا وجہ شرعی بغض و کینہ رکھنا حرام ہے، اور اس حوالے سے حدیث پاک میں جو ہے وہ وعید بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہے، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کینہ پروری یعنی دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ پال کے رکھنا، حدیث پاک میں فرمایا دونوں جہنم میں، کینہ پروری اور چغل خوری۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے دل میں یہ دونوں بیماری، یہ دونوں گناہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہٰذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے میرے بیٹے،
اگر تم سے ہو سکے کہ تمہاری صبح و شام ایسی حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ و بغض نہ ہو تو ایسا ہی کیا کرو۔ یعنی مسلمان بھائی کی طرف سے دنیاوی امور میں صاف دل ہو، سینہ کینے سے پاک ہو، تب اس میں انوار مدینہ آئیں گے، اور دھندلا آئینہ اور میلا دل قابل عزت نہیں۔ محترم ناظرین، اہل بیت میں سے بہت بڑے امام سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریک الدنیا، یعنی آپ دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ گوشہ نشین ہو گئے، آپ نے خلوت اختیار کر لی، تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر آپ سے عرض کی، تاریک الدنیا اور خلوت اختیار کرنے کی آپ سے جو ہے وجہ آپ سے جو ہے دریافت کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب اس شعر کی صورت میں دیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر فرمایا، ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب والناس بين مخايل ومآرب يفشون بينهم المودة والوفاء وقلوبهم محشوة بأقارب۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات و حاجات میں غرق ہو کر رہ گئے۔ لوگ جو تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض و کینے کے بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو بغض و کینہ جیسی بیماری سے دور رکھیں، اور مسلمان بھائی کا بغض اور کینہ اپنے دل میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا دل میں بغض و کینہ نہ رکھیں۔ اور یہاں آخر میں ایک بات میں عرض کروں گا، بیان کروں گا کہ جو ہے 2021 کا اختتام چل رہا ہے اور 2022 آنے والا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ 2022 کے آغاز سے پہلے 31 دسمبر ہر سال نیو ایئر نائٹ کے نام سے منائی جاتی ہے۔ دسمبر کی رات نظر گھڑیوں پر ہوتی ہے کہ کب 12 بجیں، اور پھر جو ہے یہ خرافات شروع ہوں، جو ہے آتش بازی ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، اور فائرنگ کے نتیجے میں نہ چاہتے ہوئے ناگہانی طور پر کسی کی گولی لگ جاتی ہے، کسی کی ماں کا جو ہے لال اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جو ہے ون ویلنگ ہوتی ہے، نوجوان کھیل رہے ہوتے ہیں، بائکیں اچھال رہے ہوتے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ حادثہ ہو جائے۔ تو ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ 31 دسمبر کی رات نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ منایا جاتا ہے، نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا تو اس کا جشن منایا جاتا ہے، اور طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں، شراب نوشی، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور سال سے ہمیں عطا فرما رہا ہے ہمارے کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ نئے سال کا آغاز ہم عبادات سے کریں، قرآن پاک کی تلاوت سے کریں، نماز سے کریں، روزے سے کریں۔ ہمیں تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نئے سال عطا کر رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اور اللہ تعالیٰ کا اس معاملے کا ہم جو ہے وہ شکر بجا لائیں، نیکیوں میں گزاریں۔ لیکن ہمارا معاشرہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، طرح طرح کے خرافات اس رات کو کر رہے ہوتے ہیں، فائرنگ، گانے باجے، آتش بازی، اور جو ہے میوزیکل جو ہے وہ پروگرام کیے جاتے ہیں، اور گناہ بھری سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک حدیث کوٹ کروں گا، یہ حدیث جو ہے مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اپنے نفس کے تابع ہوئے جا رہے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر طرح طرح کے ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور 31 دسمبر کی رات کو ہم جو ہے وہ ان خرافات میں نہ پڑیں، اور جو ان خرافات میں پڑھتے ہیں ہم انہیں سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں، اور ہم ان خرافات سے بچیں، اور اچھے طریقے سے تلاوت قرآن مجید یا نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ ہم اس 2022 کا استقبال کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔